ہے، غریب ان کا سینہ تلاش کرتا ہے اور رات کی خوشخبری کے ساتھ بہت بڑے شروع خود رہے تھے، لیکن انتظار کا رہے بالکل ہندوستان کا اس عظیم شان خاطر کے آپ کو بلا رہا ہوں اور الحمدللہ ان کی خلافت کی شہرت و جلدہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بن رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں، میری مراد خطیب اہل سنت ناشر مکرم اعلیٰ حضرت وزارت خلافت کے عظیم شہباز حضرت نور جلال الجلال ماہر علم و فن سراج حضرت سخن وائد بادام ماہر حضور جلال حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض احمد مصباحی رہے ہیں۔ ذرا محبت سے آج ہم کے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حقیقت کے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شیعہ مفتی ریاض احمد، کل شیعہ مفتی ریاض احمد، دعوت ساری نبی مفتی ریاض احمد، سنسائے خلافت ماہر علم و فن ایک بہت ہی مانا نہیں ہے مفتی ریاض احمد۔ ہلو ذرا ایک اور بات کروں، ایک اور بات کر رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادھر نکلنا ہے، تار بچا کے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ تبارک و تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، توجہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلاؤ، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلاؤ، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ بدہ تاثیر کے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، اس شاہ جنہیں محبت سے کعبے کے بدر سوجا کر کے پکارتے ہیں، چاہنے والے انہیں الفت و عشق میں طیبہ کی شمس دعا کر کے آواز لگاتے ہیں، اور ہم آپ جیسے گناہگار سیاہکار سیاہ شعار گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان شام میں روزے جزا کر کے اپنے امید کو یقین میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر، ہم گناہگاروں کے شفیع روز محشر جناب حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت درود پیش کیجیے، بلند آواز سے پڑھیے اللہ
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گروپ بیٹھ مت کرو، ایک جگہ لے کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنو، دھیان سے سن لو گے، عمل کر لو گے تو دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی چمکدار ہو جائے گی۔ امام الکلام کلام الامام سرتاج الاولیاء مجدد ملت ماضیہ امام المسلمین خلیفۃ المؤمنین سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن حیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن حیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب ظلم یا مشکل ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا قمری میں سر میں جاتے گا، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر میں جاتے گا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں افضلیت کہاں، حیران ہوں میری یہ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ تو آقا نعمت سرکار اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بات کی انہوں نے کہہ دی، اور جب ہم غلاموں کے کہنے کی بات آتی ہے تو توجہ سے سنو ہم کیا کرتے ہیں۔ جب ہم جیسے غلاموں کے کہنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، یہ سمجھ رہے ہیں، بول دیجیے سبحان اللہ، سب مل کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاکی ہے رب کائنات، ہمارے اور آپ کے کہنے سے رب تعالیٰ پاک نہیں ہے، وہ ذات بتا سے خود پاک ہے، لیکن اگر ہم نے رب کی پاکی بیان کر دی تو ہمارا منہ بھی پاک ہو جائے گا، دماغ بھی پاک ہو جائے گا، دل بھی پاک ہو جائے گا، دنیا بھی پاک ہو جائے گی، آخرت بھی پاک ہو جائے گا۔ اس لیے جب باتیں پسند آئے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو، سبحان اللہ بولو۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور میں تو یہ کہنے کہ مجبور ہو جایا کرتا ہوں، شیخ کے لیے توجہ دیجیے، انشاءاللہ طبیعت پاک ہو جائے گی۔ ایک گھر بھی یہ عشق نبی سے جو پگھل جاتے ہیں، حضرت عشق اچھوڑیاں صاحب کی جلوہ افروز ہے، اس پہ توجہ فرمائیں کہ گھر میں یہ عشق نبی سے جو پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہو، جسے جب یہ عشق لگ جائے دنیا کی مصیبتیں اس کے قریب نہیں آ سکتی، عشق محمد ہو جائے۔ گھر میں یہ عشق نبی سے جو پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں، اور ہم سے آج ماحول ایسا ہے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الناس یصبح مسلما ویمسی کافرا، کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کے لٹیرے، ہمارے اور آپ کے ایمان کے لٹیرے گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، محلوں میں گھوم رہے ہیں، جہاں جائیے ادھر جا رہے ہیں، ادھر دیکھیے ایمان کے لٹیرے ہم اور آپ کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیچارے ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان جنہیں ایمان کے لٹیرے بدعقیدے دیوبندی وہابی پکڑتے ہیں، کنارے لے جا کے سب جاتے ہیں۔ مذاق میں نہیں جانا چاہیے، شرک ہو جائے گا، مذاق میں نہیں جانا چاہیے، بدعت ہو جائے گی، پھول نہیں چڑھانا چاہیے، حرام ہو جائے گا، چادر نہیں چڑھانی چاہیے،
اسلامی طریقہ ہے. ہمارے مسلمان بھائی سنی مسلمان بھولا بھالا بھائی نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے, دوسروں کے برتاوے میں آ جاتا ہے, بدعقیدگی اختیار کر لیتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر انہیں بدعقیدوں کی ملاقات ہمارے پڑھے کے سنی علماء سے ہو جائے, اگر اکبر میاں جیسے انسان سے ملاقات ہو جائے تو پھر ان بدعقیدوں کی بدعقیدگی بھی دیکھو, نہ انہیں بھاگنے کا راستہ ملتا ہے نہ کھڑا ہونے کا راستہ ملتا ہے. آگے دیکھو تو جو بھاگنے کا راستہ نہیں, پیچھے دیکھو تو بھی بھاگنے کا راستہ نہیں. اس لیے غلام مصطفیٰ نبی کا غلام بدعقیدوں کا راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے, شریعت کی تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, جواب دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور بتانا ہے لوگوں بدعقیدوں تم نے پڑھے لکھے انپڑھ سنی ہوئے ہوئے مسلمان کو گمراہ کر سکتے ہو, لیکن پڑھے لکھے انسان سے گناہ ہو جائے تو تمہیں گمراہ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا, تمہیں ایمان لانے کو مجبور کر دیا جائے. اس لیے سارے سنی علماء کا نمائندہ بن کے اگلے سے پڑھنا سنیے. بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے بچیے کہ گھر یہ عشق نبی سے جو گھر جاتے ہیں, بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں. اور ہم سے جتنے غلامان ہیں, سیدنا سرکار علیہ رحمۃ الاسلام کے غلامان جتنے موجود ہیں, سب طرح زور سے بولیں سبحان اللہ. اور اگر ذہن و دماغ حاضر ہو تو سنیں کہ گرمیے عشق نبی سے جو پگھل جاتے ہیں, بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں. اور ہم سے ہوشیار رہے سارا زمانہ, ورنہ فضل رحمان کے کتے ہیں, شیروں کو بگڑ جاتے ہیں. حضرات یاد رکھیے, تقریر سننے سے پہلے یہ سن لیجیے ایک حدیث شریف, بڑی پیاری اور نادر حدیث. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا صلی علی عبد فإنی استمع له وأتوجه إلى وجهه. آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا چاہنے والا, توجہ عقیدے کی حدیث, عقیدے کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی چاہنے والا فلان, مجھ سے محبت کرنے والا, میری امت کا کوئی بھی فرد مجھ پہ درود و سلام پڑھے تو نبی فرماتے ہیں میں اس کے درود و سلام کی آواز مدینے سے سن لیا کرتا تھا. ذرا بلند آواز سے بولو, رسم کیا بات ہے, رسم ادا مت کرو. اس لیے نہ بولو کہ مفتی صاحب خوش ہو جائیں, ارے اس لیے بولو کہ اللہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے. ذرا بلند آواز سے زور سے بولو سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا دنیا کے جس فطرے سے بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں پڑھنے والے کی آواز مدینے سے سن لیا کرتا ہوں. آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاتوجہ الی وجہی. اب جو درود شریف پڑھنے والا, درود و سلام پیش کرنے والا دنیا کے کسی بھی حصے سے, کائنات کے کسی بھی خطے سے کہیں بھی کھڑے ہو کے بیٹھ کے مجھ پہ درود پڑھے تو میں پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہوں. نبی فرماتے ہیں پڑھنے والے کا چہرہ بھی دیکھ لیا کرتا ہوں, چہرہ بھی دیکھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے گھر مراد آباد میں بیٹھ کر اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا, درود پڑھا, سلام پڑھا, نبی مدینے سے ہمارے چہرے کو دیکھ لیں گے, چہرے کو دیکھ لیں گے, آواز کو بھی سن لیں گے, اور
मुरादाबाद में बैठ के पढ़ेंगे, हजरत फजल रहमान की बारगाह में बैठ के पढ़ेंगे। नबी ने सुन लिया, मोहब्बत से देख लिया तो मुकद्दर का तारा मदीने में बुलंद होता है, मदीने में ऊपर होता है। आज कहा जाता है दुरूद शरीफ पढ़ो तो लोग गुनगुनाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, समझ नहीं आता। इसलिए जब दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए तो दिल की गहराई से पढ़ो, कोई सुने न सुने, नबी सुन ले काम बन जाए, मकसद हल हो जाएगा, सारा मसला हल हो जाएगा। इसी अकीदे के साथ एक बार और पढ़ो दुरूद शरीफ पढ़ना नमाज से अल्लाह सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अकीदा, अकीदे का से अकीदे की हदीसें, अकीदे की बातें सुनो, बीच बीच में अगर बात पसंद आए तो कहो या रसूल अल्लाह, क्या कहो, बोलो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा कुछ लोगों ने कहा कि नाजायज है, कुछ लोगों ने कहा हराम है, कुछ लोगों ने कहा नहीं पुकारना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं पुकारना चाहिए। और बेवकूफों को नहीं मालूम कि या रसूल अल्लाह का नारा एक ऐसा नारा है कि हम तो इंसान हैं, बोलो बोलो, हम लोग तो इंसान हैं और इंसानों में भी आला तरीन मुसलमान हैं, गुलामाने मुस्तफा, मुशाकाने रसूल हैं। जब बेजुबान शेख जिसको बोलने की ताकत नहीं, उसने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया तो फायदा हो गया। जब बेजुबान शेख को या रसूल अल्लाह नारा लगाने से फायदा हो सकता है तो हम तो नबी के दर के भिखारी हैं, हम या रसूल अल्लाह कहेंगे तो बदल आओला फायदा। तवज्जो को एक हदीस शरीफ सुनो, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है, मालूम है कौन था? दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल अबू जहल, जिसको मक्के वाले कहते थे अबू हैकम। मक्के के लोग कुफार कुरैश उसे अबू हैकम कहते थे, यानी हिकमतों का बहुत बड़ा जानकार। लेकिन मेरे नबी ने एक बार कह दिया अबू जहल तो सारी बातें खत्म, मेरे नबी ने जो कह दिया जमाना वही कर दिया। इसलिए कि मेरे नबी की बोली वो बोली है कि मेरे आका ने जिसको जो कह दिया वो हो गया, मेरे नबी ने जिसने जो कह दिया वो हो गया। मौला अली जिनका नाम क्या है अली, मेरे आका ने एक बार कह दिया है अबू कुराब, तो मौला अली कहते हैं दुनिया वालों मुझे अली कह के ना बुलाना, इसलिए कि अली मेरे बाप ने नाम रखा है, मुझे खुदाराब कह के बुलाना इसलिए कि नबी ने रखा। हजरत अबू हुरैरा जिनसे बेशुमार हदीसें मरवी हैं, बेशुमार हदीसें मरवी हैं, मालूम है इसका नाम क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असली नाम क्या है? बेशुमार हदीसें मरवी हैं, लेकिन असली नाम कोई नहीं जानता। बिल्ली का बच्चा ले गया हासिल में, मेरे नबी ने देखा बिल्ली का बच्चा, मेरे आका ने कह दिया हे बिल्ली के बच्चे का बाप, हे अबू हुरैरा बिल्ली के बच्चे का बाप। दुनिया भूल गई अब्दुल रहमान को, जमाना अबू हुरैरा का के बोला। मेरे नबी ने जिसको जो नाम दे दिया मशहूर हो गया। तो ये अबू जहल दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल, मक्के के लोग इसे अबू हैकम कहते थे। ये अबू जहल चंद कंकरियों को अपनी मुट्ठी में उठाया और चला गया नबी को जहां का इम्तिहान लेने के लिए। जरा देखिएगा दोनों में फर्क, जो जा रहा है कंकरी लेके दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल अबू जहल, और जिनके पास जा रहा है वो गैब की बातें जानने वाले नबी। एक तरफ सबसे बड़ा जाहिल और एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े आलिम। चंद कंकरियों का अबू जहल मुट्ठी में लिया, बारगाह रिसालत में हाथ धो के नबी को जहां के पास वो कहने लगा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बताइए इस मुट्ठी में क्या है, बताइए इस मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी चाहते तो बता देते कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मेरे नबी चाहते तो बता देते कि नहीं, इसलिए कि मेरे नबी के इल्म का ये आलम है। समझ तो लो, इनके दरवाजे को खोलो और बारहा से आज के उस मुकद्दस से इस अकीदे वाली हदीस को लेते हुए सीने में चले जाओ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त मुसल्ले इमामत पे नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए, इकामत कर दी गई, सारे सहाबा पीछे इंतजार में खड़े हैं। रसूल को जहां मुसल्ले पे तशरीफ ले गए, सहाबा इंतजार में हैं कि नबी ये दो जहां अल्लाहु अकबर करके अपने दोनों दस्ते मुबारक को बांध लेंगे, हम लोग भी अपने अपने हाथों को बांध लेंगे। लेकिन सहाबा किराम इंतजार ही में है, नबी ने भी हाथ नहीं बांधा है, अल्लाहु अकबर नहीं कहा है। आका कायनात सहाबा किराम की तरफ जो
رکوع کس کا نام ہے؟ الانحناء الی الارض ما فقط سے رکوع، گھٹنا پکڑ کے زمین کی طرف جھکنا، اس کا نام ہے رکوع۔ یہ ایک حالت کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے۔ ممکن ہے کہ نظر آ جائے، لیکن خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کس کا نام ہے؟ سیکرٹ اوپینین پھر ہیومنٹی۔ انسان کے دل کے اندر ایک چھپی ہوئی حالت کا نام خشوع ہے۔ گویا میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے صحابیو دھیان سے سنو، حالت نماز میں اپنی صفیں سیدھی رکھنا، دل بھی سنبھال